التوکل علی اللہ تعالی، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا، توکل اختیار کرنا اور باطل والوں کی تکذیب کرنا۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ سب سے بنیادی چیز ہے، جو کہ ہر کام اللہ ہی کرتے ہیں، چاہے اچھائی ہو، مصیبتیں ہو، پریشانی ہو، برائی ہو، کوئی بھی انسان سے کچھ بھی حالت آتا ہے تو اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہر حالت اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کوئی پریشانی آئی تو وہ پریشانی ہمارے کسی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کے ریکھے کو دیکھ کر کے اس سے اپنے کسی قسمت کو آزماتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو دیکھ کے بتاؤ میرے اوپر کون کون سی پریشانی ہے، کون کون سی خوشحالی ہے۔ اسی طرح کوئی کسی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا حال سناتے ہیں، پھر وہ ستاروں کے اشاروں سے یا کسی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے کسی اشارے سے اپنا اس کے حال کو بتلاتا ہے کہ تمہارے اوپر ایسے ایسی حالتیں آئیں گی، ایسے ایسی خوشیاں آئیں گی۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں شرک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، بلکہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ توکل جتنا مضبوط ہوگا، اللہ پر بھروسہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنا ہی ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگا۔ یہاں پہ اسی کے بارے میں بتلایا گیا، لمبا واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے، اس میں کئی ساری نصیحتیں بیان فرمائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انبار سے نہروان کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جس وقت سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اس وقت ایک آدمی مسافر بن عوف بن احمد، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس وقت میں سفر نہ کریں، کہ امیر المؤمنین آپ اس وقت میں سفر نہ کریں، بلکہ دن کے تہائی حصہ گزرنے کے بعد آپ سفر شروع کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں؟ تو اس نجومی نے فرمایا اس لیے کہ آپ اگر اس وقت میں سفر کریں گے تو آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ کے اوپر بہت ساری پریشانیاں آئیں گی اور آپ کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے آپ اس وقت میں سفر نہ کیجیے۔ اور اگر میں جو وقت بتا رہا ہوں، اگر آپ اس وقت میں سفر کریں گے تو آپ اپنے سفر میں کامیاب ہوں گے، دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اس نجومی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے پاس اب کوئی نجومی ہے۔ اچھا تم یہ بات کہہ رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، حل تعلم ما فی بطن فرسی ہذہ، میرے اس اونٹ کے پیٹ میں کیا ہے؟ تم بتا رہے ہو کہ اگر میں اس وقت میں سفر کروں تو میرے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے بتائے ہوئے وقت میں اگر میں سفر کروں تو مجھے کامیابی ملے گی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں جس سوال پہ ہوں، میرے گھوڑے پر میری سواری کے پیٹ میں کیا ہے؟ قال ان حسبت علمت، اس کو اپنی بات پہ اتنا یقین تھا، اس نے کہا کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں، میں اس کا حساب لگا کے، اس کو دیکھ کر کے گمان کے مطابق میں بتا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ من صدقک بہذا القول، اگر تو کسی نے تمہاری اس بات کی تصدیق کری تو گویا کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ ہم جو اپنے اکثر گاؤں وغیرہ میں ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ وغیرہ دکھا کر کے ہاتھ کے لکیروں سے اپنے قسمت کو آزماتے ہیں، یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کہ قرآن کی اس آیت کو جھٹلانا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔
قیامت کب قائم ہوگی یہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح بارش برسانے والا بھی اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اگر ہم نے تمہاری اس بات کو مان لی کہ اس وقت کے سفر کرنے میں ہمارے لیے پریشانی آئے گی، تو ہم گویا کہ اللہ کی اس آیت کو جھٹلانے والے بنیں گے۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ تم تو ان چیزوں کی دعویٰ کر رہے ہو، ان باتوں کی دعویٰ کر رہے ہو جس کی دعویٰ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا تھا۔ وقت کے نبی ہونے کے بعد آپ کے پاس جبکہ جبرائیل علیہ السلام بار بار آیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے ایسی دعویٰ نہیں کیا۔ تم تو ایسے بات بتا رہے ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم یہ بھی کہتے ہو کہ اس وقت میں جو بھی سفر کرے گا اس وقت میں کون سی مصیبت اس سے آئے گی، کیا تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اس بات کو کسی نے سچ مان لیا تو ضرور وہ اپنی تمام ناگواریوں اور پریشانیوں کا حل اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے گا، اسے اللہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چونکہ تم نے ایسا دعویٰ کیا ہے وہ تو تمہیں ہی خدا مان لے گا، تمہاری ہر بات پر عمل کرے گا، اسے اللہ کے کسی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور جس نے تمہاری اس بات کو مان لیا تو وہ تو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کے اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا۔ اور میرا یہ گمان ہے کہ اس وقت، اور تم یہ کہتے ہو کہ اس وقت وہ کامیاب ہوگا جس وقت وہ سفر کرے گا، یعنی سفر کی حیات کو بتلایا کہ اس وقت سفر کرنے میں کامیابی ہے اور اس وقت سفر کرنے میں ناکامی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو کسی نے اس بات پر ایمان لے آیا تو مجھے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کو ہم سفر اور اس کا اللہ کا مقابل بنا لے گا، یعنی اس سے اب اللہ کی ضرورت نہیں رہے گی، ہر کام میں وہ تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے رہے گا، ہر چیز کے پیچھے تمہیں ہی تلاش کرے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمانے کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، اچھائی اور برا شگون یہ سب تیرے مقدر میں ہے، تیرے ہی طرف سے مقدر ہے، اور خیر تو ہی عطا کرتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس مسافر سے فرمایا کہ اے مسافر، ہم تیری اس بات کو جھٹلاتے ہیں اور ہم مخالفت کرتے ہیں اس وقت کے چلنے سے جس سے تو نے ہم کو روکا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو ستاروں کے علم حاصل کرنے سے، مگر ہاں اتنا علم حاصل کرنا جتنا کہ رات کے اندھیرے میں خشکی اور سمندری کے سفر میں راستہ معلوم ہو سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین رات کے وقت میں جو سفر کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر کے سفر کیا کرتے تھے، راستے کا اندازہ ستاروں کے ذریعے سے لگایا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا اتنا تو علم حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر معاملے میں ستاروں کو دیکھ کر کے علم کی باتیں بتلانا یہ تو صحیح نہیں۔ انما المنجم کالکافر، اس لیے کہ نجومی جو ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے وہ تو کافر کی طرح ہے، اور والکافر فی النار، اور کافر جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ تو ستاروں کو دیکھ کر کے عمل کر رہا ہے تو ضرور میں تجھے قید خانے کے اندر ڈال دوں گا جب تک میں زندہ رہوں یا تو زندہ رہے، اور جب تک میری خلافت رہے گی میں تجھے کوئی بھی وظیفہ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ سفر شروع کرو اس وقت میں جس وقت میں اس نے منع کیا تھا شروع کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت سفر شروع کیے اور پھر نہروان پہنچے، وہاں دشمنوں پر غلبہ حاصل کر لیے۔ پھر فرمایا اگر ہم چلتے اس وقت
اب اس آدمی کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت سفر کرتے جس وقت اس نے ہم کو کہا تھا اور ہمیں کامیابی بھی حاصل ہو جاتی، نجومی نے کہا کہ دن ڈھل جانے کے بعد تم سفر شروع کرنا، تمہیں کامیابی ملے گی، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے کہنے کے مطابق اسی وقت میں سفر شروع کرتے اور ہمیں کامیابی حاصل ہو بھی جاتی اور ہم دشمنوں پر غلبہ ہو بھی جاتے، تو کہنے والے یہ کہتے کہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس نجومی کے بات پر عمل کیے، اس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے شرک سے بچنا، یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کہنے والے تو یہ کہہ لیتے ہیں کہ حضرت علی نے اس نجومی کی بات کو مانا اور اسی کے وقت میں سفر شروع کیا، جس کی وجہ سے دشمنوں پر غالب آ گئے۔ پھر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا اور ہمارے پاس بھی اس وقت بھی کوئی نجومی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے ہم پر قیصر و کسریٰ اور بہت سارے بڑے بڑے ملکوں پر فتح دلا دیا۔ یہ نجومی کی بات تو اب ہے، لیکن اس کے پہلے تو ہم نے بہت سارے بڑے بڑے ملکوں پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ پر بھروسہ کرو، توکلوا علی اللہ وثقوا بہ، اور مضبوطی سے اسی پہ جم جاؤ، فإنہ یکفیک، اس لیے کہ جس پر اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے یقین کو، اپنے ہر عمل کو اللہ پر بھروسہ کر کے کرنا ہی چاہیے۔ جتنا ہمارا توکل ہوگا اللہ پر اتنا ہی ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ذرا سا ڈگمگا گئے تو پھر ہم غلط راستے میں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر کام کو انجام دینا چاہیے۔